بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دا کوائٹ اسٹرکچر کا ایک اور پروگرام ہے، اور اس کی آج خصوصیت یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کا جو اسٹرکچر ہے، کس طرح سے یہ بنی، کس طرح سے یہ چلی، کہاں پہ پہنچی ہے، اور کیا وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں ملک ریاض صاحب اور ان کا بنایا ہوا یہ خوبصورت جو اسٹرکچر ہے، یہ زبوں مالی کا شکار ہو گیا۔ لوگ جو ہیں پانی کے لیے، صفائی کے لیے، مینٹیننس کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی بحریہ ٹاؤن کی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آج کسی نہ کسی حوالے سے شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایشو ہے کیا، جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا ایشو ہے جس کو ٹیکل نہیں کیا گیا، یا بنایا گیا، بنا کے چلنے دیا گیا، اور آج بھی جس طرح سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو وہ ہینڈل کرے، وہ نہیں کر رہا۔ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز، چونکہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد میں پہلے بنا ہے، تو ہم ریفر کریں گے سی ڈی اے کو، آر ڈی اے کو، کہ یہ جو ریگولیٹرز ہیں یہ کیا کرنے میں ناکام ہوئے، جس کی وجہ سے بنیادی طور پہ یہ جو ڈھانچہ تھا، یہ ڈھانچہ ایک سیلف فلاڈ رہا، فلاڈ ہے، اور جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے فلاڈ رہے گا۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بنانے کے لیے آپ کو جو آپ کا متعلقہ ریگولیٹر ہے اس سے ایک اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلی جو اجازت ہے وہ آپ ایل او پی کی صورت میں، یعنی کہ لے آؤٹ پلان اور اس کے ساتھ جو بھی مطلوبہ ڈاکیومنٹیشن ہے وہ آپ جمع کرواتے ہیں، اور اس کی جو آپ کو اپروول ملتی ہے، اس اپروول کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ ایک خاص پیریڈ میں این او سی کے لیے جو مطلوبہ ڈاکیومنٹیشن ہے وہ بھی جمع کروا دیں، اور جب آپ کو این او سی ایشو ہو جائے گی تو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ جو آپ نے ہمیں پرپوز کیا ہے پلان سوسائٹی کو بنانے کے لیے وہ اب ہم نے پروف کر دیا ہے، اب آپ اس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیں، اس پہ اس کی مارکیٹنگ بھی کرنا شروع کر دیں، اور باقی جو بھی بائی لاز ہیں متعلقہ ریگولیٹر کے اس کے حساب سے اس کو آپ ایگزیکیوٹ کریں۔ جو پہلا اور بنیادی مسئلہ ہمیشہ سے تھا اور آج کے دن تک ہے، وہ یہ ہے کہ جو ریگولیٹرز ہیں وہ اس قانون کے اوپر آج کے دن تک عمل درآمد ہی نہیں کروا پائے، کہ ہم نے جب آپ کو ایل او پی دی ہے تو ایل او پی کا جو مقصد ہے قانونی طور پہ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ جائیں اور جا کے ایڈورٹیزمنٹ شروع کر دیں، لوگوں سے پیسے بٹورنا شروع کر دیں۔ اس کا تو سمپل مقصد یہ ہے کہ این او سی کے لیے جو مطلوبہ ڈاکیومنٹیشن ہے یا جو ریکوائرمنٹس بھی ہیں ان کو آپ پورا کریں اور این او سی لیں۔ جب این او سی آپ کو مل جائے گی تو آپ آگے جائیں گے، اور آپ آگے جا کے جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس میں آپ سیلز بھی کر سکتے ہیں، مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں، پھر ساری اشتہار بازی ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی آسان بات ہے کہ اگر اس سٹیج پہ جب ایک سوسائٹی ریگولیٹر کو اس نے اپروچ کر لیا، اس نے ایل او پی کو ایک طرح سے پروف کروا لیا، تو اب ریگولیٹر کے علم میں آ گیا کہ یہ ایک سوسائٹی ہے، اس کا مالک کون ہے، کہاں پہ بنے گی، ان کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے، ساری معلومات ان کے پاس آ گئی۔ لیکن وہ ساری معلومات ہونے کے باوجود
وہ این او سی کے بغیر مارکیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس میں انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں، ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہو جاتا ہے، پورے ملک کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو نہیں پتہ چلتا تو متعلقہ جو ریگولیٹر ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا۔ اور وہ کیوں پتہ نہیں چلتا؟ چونکہ وہاں جو لوگ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تنخواہیں لے رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ اس میں اب لازمی بات ہے کہ اس کی جو اشکال ہیں وہ سب سے جو خوبصورت رستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے پیسے دے دیں اور میری زبان بندی کر دیں۔ جو بھی متعلقہ افسران ہیں وہ خاموش رہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کوئی ایک ڈائریکٹر نہیں ہوتا یا ایک کوئی ڈی جی نہیں ہوتا یا ایک کمشنر نہیں ہوتا، پوری کی پوری ایک ہائرارکی ہے۔ تو کسی ایک کو اگر آپ نے پیسے دے دیے یا پلاٹ دے دیا یا کسی طرح سے بھی کمپرومائز کر لیا، باقی لوگوں کو کیوں سانپ سونگ گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ سانپ اس وقت سونگ گیا، بلکہ وہ سانپ نے اس طرح سے ڈس لیا کہ سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، پیریا ٹاؤن کی مختلف جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو تو بعض دفعہ اگر آپ جا کے ان کو ویریفائی کریں تو کئیوں کو 20 سال، کئیوں کو 15 سال، کئیوں کو 30 سال بھی ہو گئے۔ سی ڈی اے کا آپ نے پچھلے دنوں دیکھا، آر ڈی اے کا پچھلے دنوں دیکھا کہ وہ نوٹسز دے رہے ہیں کہ جی آپ نے 2010 میں یہ خلاف ورزی کی تھی، آپ نے 2005 میں یہ خلاف ورزی کی تھی۔ تو یہ خلاف ورزی تو کی جو ڈیولپرز تھے انہوں نے، تو جو آپ نے خلاف ورزی کی اس کا کیا بنے گا؟ جو لوگ بھی متعلقہ اس ٹائم پہ موجود تھے، نوٹسز ان کو بھی قبروں سے نکال لیں اگر مر گئے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی پوچھیں کہ بھئی آپ تنخواہ حرام کی لے رہے تھے، آپ کے پیٹ میں کیسا، کیا وہ کیا چیز گئی تھی کہ جس نے جا کے آپ کے دماغ کو بھی شل کر دیا تھا، آپ کو اپنی بنیادی جو جاب تھی اس سے بھی کرنے سے روک دیا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کو روک دیا جو اس وقت موجود تھے، جو آج بھی موجود ہیں وہ اس پہ ڈیولپر کا تو احتساب کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی احتساب نہیں کرنا چاہتا۔ محکمے کے اندر جیسے کہ آر ڈی اے سی ڈی اے کو اور خصوصی طور پہ آر ڈی اے کو پچھلے 2 سال میں کئی دفعہ میں نے لکھا کہ آپ اپنی اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو پکڑے نا، آپ نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لیے کچھ اقدامات کریں بلکہ جو ہو چکا ہے، جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان لوگوں کو بھی سامنے لائیں، ایک انٹرنل انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے۔ نیب کو بھی میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں ان سے پوچھتے کہ بھئی آپ نے یہ جو 2 نفریاں کی ہیں جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے جس پہ ہم آئیں گے، تو اس کے لیے کیوں نہ آپ سے پوچھا جائے، اور وہ آپ سوچے کہ کیوں نہیں پوچھا جاتا، تو آپ کوئی بھی ذی شعور آدمی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جی وہ نہ پوچھنے کی پھر ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس حمام کے اندر تقریباً سارے ہی ننگے ہیں، ننگے بھی ہیں اور حرام خور بھی ہیں۔ اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے جب سے بریس بنی ہے، ہم نے جتنی بھی لافل انٹرونشنز کی، جتنی ان کے ساتھ ہماری سیٹنگز ہوئیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس میں ہم نے بیک گراؤنڈ پہ کوئی تحقیق نہیں کی، اپنا کام نہیں کیا اور منہ اٹھا کے چلے گئے یا خط لکھ دیا کسی کو یا کورٹ کے اندر چلے گئے۔ ہم نے کوشش کی کہ جس چیز کا ہم الزام دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، اس کی وجہ ایکس وائی زی کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ الزام کم از کم ہم پہ نہیں لگنا چاہیے۔ حالانکہ ہم تو پرو بونو کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، اس کی صرف اور صرف سزا ہے، جزا اس کی ہے، وہ جزا میرے رب کے پاس ہے۔ تو شاید اسی کے لیے ہی ساری تودو ہے کہ دنیا میں آپ اپنا کردار ادا کر دیں۔ تو جن لوگوں کو کوئی تنخواہ نہیں مل رہی، جن لوگوں کی کوئی مراعات نہیں ہے، جن کو کوئی پیٹرول نہیں مل رہا، جن کو کوئی رشوت، کوئی کسی چیز کا کوئی
کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ لے سکیں. وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ لاکھوں کروڑوں میں امارات لے رہے ہیں، گاڑیاں بھی بھگا رہے ہیں، سارا دن اے سی والے آفیسز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آ رہا. نہ یہ کمشنر صاحب کو یہ یاد آتا ہے کہ یہ سارا میرے ناک کے نیچے ہوا ہے. بھئی پچھلوں نے کیا ہے تو تب بھی انکوائری کریں، کھولیں. نہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو یہ بات کبھی یاد آئے گی، نہ کسی وزیر اعظم کو آئے گی. کیا یہ 60,000 سوسائٹیاں جو ہیں، جن میں زیادہ تر تو کسی کے پاس کوئی ایل او پی بھی نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ زحمت بھی نہیں کی کہ وہ متعلقہ ریگولیٹر کے پاس جا کے جمع کرائیں، انہوں نے سمہاؤ کسی نہ کسی طرح باہر سے بیٹھے ہوئے ان کو کمپرومائز کر لی. اس کے اوپر بھی ریگولیٹر کا کام ہے کہ جیسے ہی کسی طرح کی بھی ایڈورٹیزمنٹ ہو، وہ فوراً نوٹس لیں اور وہاں پہنچ جائیں کہ جی آپ کون ہیں، کہاں سے آگے ہیں، اور اگینسٹ دا لا آپ کس طرح سے کوئی بھی سوسائٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. چونکہ لا محالہ جب وہ ڈیولپ ہوگی تو لوگوں سے پیسے لوٹے جائیں گے، اور پھر جب وہ لوگ لٹ جائیں گے اور پھر وہ شور کریں گے، پھر وہ کورٹس میں جائیں گے، پھر وہ دعائیاں دیں گے، تو پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ جی آپ بے وقوف لوگ ہیں، آپ نے صحیح طرح سے اسکروٹنی نہیں کی تھی ان لوگوں کی. آپ کو چاہیے تھا آپ ہماری ویب سائٹ پہ آتے، آ کے آپ چیک کرتے کہ ہم نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. ہمارے جو افسران ہیں، جو کہ لازمی بات ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے دونوں بائیں پھیلا دیتے ہیں کہ آئیں جی آئیں، ہمارے گلے لگ جائیں، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ کیوں نہیں گئے؟ اور یہ جو باہوں میں لینے والے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آفیسز کے اندر ملتے بھی نہیں ہیں. ان کے ساتھ ملنے کے لیے ہی آپ کو بہت تگ و دو کرنی پڑے گی، لیٹ الون کہ وہ آپ کے لیے کوئی انصاف کر دیں گے آپ کے ساتھ، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں گے کہ جس سے، کیونکہ ضمیر ہونا چاہیے، ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ضمیر کا ہونا بڑا ضروری ہے. ضمیر نہیں ہے ان میں. تو یہ ایک سمپل اور سادہ سا مسئلہ ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک سارے لوگ بڑی بے حسی سے، بڑی بے غیرتی سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے، یہ سارے کا سارا جو سٹرکچر ہے، کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں. اچھا پھر وہ جب ہو جاتا ہے تو دیکھیں نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا تھا. ایک ایل او پی کے ملنے کے بعد سی ڈی اے، آر ڈی اے، ایل ڈی اے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اتنی بھی دوسری بھی اتھارٹیز ہیں، ریگولیٹرز جتنے بھی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سب کے ہی لاز جو کہ انہوں نے کاپی پیسٹ کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ بہت محنت سے کاپی پیسٹ کیے ہیں. پڑھ کے دیکھیں، اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جائے، تو میں کاپی ٹو کاپی بتا دیتا ہوں کہ جی کون کون سا لفظ کہاں پہ آپ نے چینج کیا ہے. بس اب یہ جو لوگ ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ پہلا تو ایل او پی اگر کسی نے لی ہے، آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی ہے، تو دیر شوڈ ناٹ بی اینی وے، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ آپ کی انفارمیشن آپ کی ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، آپ کے ریکارڈز میں ہے، اور میں ایک سوسائٹی بنانا شروع کر دوں، بیچنا شروع کر دوں، اور آپ کہیں کہ جی وہ مجھے تو پتہ نہیں چلا. بھئی پتہ کیوں نہیں چلا؟ آپ کے پاس ایل او پی کے لیے میں آیا تھا، میں نے ایل او پی آپ سے لی تھی، پتہ کیسے نہیں چلا؟ آپ کو پتہ تھا، اور آپ کی ملی بھگت سے، آپ کی کنائیوت سے، آپ کی سپورٹ سے وہ سارا جو ایک 2 نمبری کا بازار تھا وہ گرم بھی ہوا، اور وہ ویسے چل بھی رہا ہے، آج کے دن تک بھی چل رہا ہے. لیکن جو دوسری انفورسمنٹ آپ نے یہ کرنی تھی، چلیں آپ کو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے پتہ ہی نہیں چلا آپ کو راولپنڈی اسلام آباد کے دل کے اندر جو ہے وہ زمینیں کٹ رہی ہیں، ان پہ پلاٹس بن رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. آپ اتنے بیچارے سادے اور معصوم لوگ ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلنا تھا؟ کسی کو پتہ نہیں چلا. خود جا کے ہو سکتا ہے کہ پلاٹس بھی لے لیے ہوں، پتہ نہیں چلا، لیکن پلاٹ پھر بھی لے لیا وہاں. وہ چاہے پھر پیسوں میں لے لیا، یا رشوت کا لے لیا، یا کس طرح سے بھی لے لیا، پتہ سب کو ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا. پھر جو بھی سوسائٹی بننی تھی، اس کے ایل او پی کے 5 سال کے بعد وہاں اونرز کی ایسوسی ایشنز بننی تھی، تاکہ جو ڈیولپر ہے
وہ وہاں پہ ایک استحصال کا مستقل نظام قائم نہ کر دے. یہ جو ہمارے اپنے لوگ جو بہت سارے میں باتیں سنتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں. یہ جنت کے باسی جو ہیں میرے سمیت اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہم بھی نہیں پوری کرنا چاہتے. ہم بھی کہتے ہیں جی ہمیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوپڑیاں وہ بھی دو دو چاہیے. تو آپ کا کام تھا کہ آپ ہی کچھ تھوڑا سا کہہ دیتے کہ یار مجھے کوئی این او سی دکھا دو. نہیں جی، وہ مل جائے گی جی، این او سی مل جائے گی. تو ملک صاحب نے کہہ دیا، فلانے صاحب نے کہہ دیا، وہ کہہ رہے جی مہینے دو میں مل جائے. بڑا جی اعتبار والا آدمی. وہ اعتبار والا آدمی کس طرح سے ہو گیا ہے؟ کیونکہ اس کے کچھ دو چار پانچ ادھر بھی گارڈ کھڑے ہیں، دو چار پانچ ادھر بھی گارڈ کھڑے ہیں، کچھ 10 گاڑیاں آگے ہیں، 5 گاڑیاں پیچھے ہیں. اس کا بڑا لیوش سا آفس اس نے بنا دیا آپ کے پیسوں سے، آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے. اور اب آپ نے جو ہے وہ بڑی چابک دستی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہی از دا مین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب مجھے میری جو انویسٹمنٹس ہیں اس کے اوپر مجھے فائدہ لے کے دینا ہے. میں پلاٹ لوں گا یا فلیٹ یا گھر یا جو بھی، تو اس میں اب مجھے یہ فائدہ لے کے دیں گے. تو لازمی بات ہے کہ ہم لوگ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا قصور اپنی جگہ پہ، اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو تانا زنی بھی کرتے رہیں گے. لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں کو باقاعدہ ہم لوگ پیسے دے رہے تھے کہ بھائی آپ نے تحفظ کرنا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کو یہ 26,000 ٹیکسز جو روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ منہ کھولنے کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہوا ہے، یہ سارے ٹیکس یہ بڑی بےغیرتی سے یہ لوگ مانگتے ہیں اور زبردستی بھی لوگوں سے لیتے ہیں. لیکن اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ یہ جو ٹیکس لیا تھا یہ کہاں خرچ ہونا تھا اور کیوں یہ خرچ نہیں ہوا. یہ سارے لوگ جو تھے ان لوگوں نے حرام کھا لیا، ان لوگوں نے ضمیر اپنے بیچ دیے، اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، یہ لوگ ہم میں سے ہی ہیں، باہر سے تو ہم نے منگائے نہیں ہیں. تو دیکھیں، جب دونوں پارٹیز کی طرف سے یا متعلقہ جتنی بھی پارٹیز تھی، سارے کے سارے لوگ ہی ڈیفالٹرز ہیں. میں بھی ڈیفالٹر ہوں، جو ڈیولپر ہے وہ بھی ڈیفالٹر ہے، جو ریگولیٹر ہے وہ بھی ڈیفالٹر ہے، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ بہت بزی ہیں بیچارے. وہ انصاف دینے میں بہت بزی، عدالتیں بھی بہت زیادہ بزی ہیں، ان کے پاس کیس بہت زیادہ ہیں، انصاف دے رہے ہیں دڑا دڑ. تو اب کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار چلو جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اب جو ہے اس کو روک لو. آج کے دن میں جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، راولپنڈی اسلام آباد میں کئی ایسی سوسائٹیاں باقاعدہ مارکیٹ ہو رہی ہیں جن کے پاس کوئی این او سی نہیں. تو سی ڈی اے کے صاحبان آپ اور آر ڈی اے کے صاحبان آپ ایٹ لیسٹ یہ تو کر لیں کہ آپ کہیں کہ بھائی ہم نے جا کے بند کروا دیا. ہم نے کہا بھائی این او سی جب آپ لیں گے نا تو تب آپ ایڈورٹیزمنٹ کیجیے گا، تب بیچیے گا. یہاں بڑی بڑی مارکیوں کے اندر بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں کہ جی یہ والا فیز لانچ ہو گیا ہے، یہ والا سیکٹر لانچ ہو گیا ہے، یہ زمین ہو گئی ہے، یہ فوٹوے دیکھیں جی یہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میں اور میں اپنی جو ہماری معصوم پاکستانی عوام ہے، آپ سے یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی مہربانی کر لیں. اپنے بچوں کے لیے آپ کو بڑی فکریں ہیں، ساتھ ساتھ نسلوں کو ہم لوگ سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کرنا ہم آسانی سے چاہتے ہیں. پاکستان میں رہتے ہیں، بھاگ کے بھی کہیں بھی جائیں گے وہاں کی لازمی بات ہے کہ اپنے مسائل ہیں، اور اپنے گھر کو جن لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا ہوتا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں باہر. ان کی کیا عزت ہوتی ہے میرا خیال ہے وہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہم لوگ یہ کرتے کہ ہم کہیں کہ یار ہم نہیں لیں گے، آپ کے پاس جب تک این او سی نہیں ہے آپ سے ہم کوئی چیز نہیں لیں گے، بلکہ آپ کی شکایت کریں گے. متعلقہ اداروں کو کہیں گے جی یہ فلانا بندہ یا فلانی سوسائٹی یا فلانا ڈیولپر ہمیں چیزیں بیچ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی این او سی نہیں ہے. اپنی منہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی این او سی نہیں ہے، آپ کی ویب سائٹ پہ بھی میں نے دیکھا ہے کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ اس کے خلاف ایکشن کریں. دیکھیں، جو کوئی بھی بیماری ہے اس بیماری کے ہونے کے بعد بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ ہم سارے لوگ ہی کر رہے ہیں.
لیکن پریونشن بھی تو کوئی چیز ہے. اللہ پاک نے ہمیں اتنا وزڈم دیا ہے, اتنی ہمیں سمجھ دی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک چیز کو بننے سے پہلے, جس کے لیے ہزاروں مثالیں جو ہیں, گندی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بھر کی کمائیاں جو ہیں ان کو داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے, تو ہم آئندہ کے لیے تھوڑا سا احتیاط کریں اور ہم کہیں کہ یار ہم ایٹ لیسٹ ایک ڈیٹرنس تو کریٹ کریں گے کہ دوسرے لوگ جو ہیں, میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا, دوسرے لوگوں کو میں کسی نہ کسی طرح سے بچاؤں گا. اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ خود کو بھی خود بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. آج کے دن تک زیادہ لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں, پراپرٹیز خرید رہے ہیں, اور ان کو پتا ہے. میرے اپنے جو ہے بہت نزدیکی کسی رشتہ دار نے پچھلے دنوں کسی ایسی ہی جگہ پہ پلاٹ بھی لیا, اور جب میں نے انہیں کہا کہ جی یہاں پہ ان کے پاس این او سی نہیں ہے, انہوں نے بڑی معصومیت سے مجھے کہا کہ وہ ان کے آفس میں گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ملنے والی. اب آپ اس کیا میں کہوں کہ اس سادگی کے اوپر تو یعنی کہ مرنا بھی حرام ہی ہے. ویسے کیا مریں گے آپ ایسی سادگی کے اوپر؟ اب یہی لوگ جب پھنس جائیں گے تو پھر یہ پوچھیں گے کہ بڑی جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. کوئی بچانے والے بھی آپ جیسے ہی ہیں. آپ خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے, تو جن لوگوں سے آپ امید کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو کیوں بچانا؟ اب میں دیکھیں فرینکلی یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو ہم سمجھیں کہ کسی بھی معاشرے میں جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں, سارے کے سارے ہی کہیں نہ کہیں غلط کر رہے ہوتے ہیں, تو معاشرہ ایک غلط سمت میں جا رہا ہوتا ہے, اور پھر کسی نہ کسی کو روکنا ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ. وہ کوئی ادارہ غیرت کر لیتا ہے, ادارے کے اندر کوئی بندہ غیرت کر لیتا ہے, کوئی اوپر بیٹھا ہوا بندہ غیرت کر لیتا ہے, میں غیرت کر لیتا ہوں, آپ غیرت کر لیتے ہیں. اور یہ غیرت سے کیا مراد ہے؟ غیرت سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کا احساس ہو جانا, اس کی اس کی پین لینے کے لیے تیار ہو جانا کہ یار کیا مسئلہ ہے. اگر یہ میری جاب ڈسکرپشن ہے تو تب بھی میری ذمہ داری ہے, میں نے کرنی ہے. اور اگر یہ میرا ہی مال ہے, میرا ہی ایسٹ ہے, میری ہی انویسٹمنٹ ہے, تو پھر تو میری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. اور اگر میں تنخواہ لے رہا ہوں دوسرے لوگوں کو سیکیور کرنے کی, یا چلیں ذمہ داری ہی لے رہا ہوں, تنخواہ نہیں بھی لے رہا, تو تب بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں اس پہ یا تو میں ہٹ جاؤں, تو یا میں وہ کروں جو کہ صحیح ہے. اب یہ بیک گراؤنڈ ہے, اور اس میں ہزاروں باتیں میں اور بتا سکتا ہوں آپ کو, ہزاروں باتیں. آپ اگر کامنٹس کے اندر پوچھیں گے تو میں ڈیفینیٹلی نوٹ ڈاؤن کر کے کوشش کروں گا کہ اس کو پھر ایڈریس کروں. مجھے پتا ہے کہ جو بہت ساری ہماری آبادی ہے وہ آج بھی خوابوں میں جینا چاہتی ہے. 78 سال یا 77 سال, جتنے بھی سال ہو گئے ہیں ہمیں پاکستان کو بنائے ہوئے, ہم لوگوں نے ہمیشہ یہی کام کیا ہے کہ مٹی پاؤ, آگے چلو جی. اور آگے چل کے بھی ہم نے کیا کچھ بھی نہیں. چلے مٹی ڈال کے آپ آگے چلے جاتے, آپ آگے سے کچھ ٹھیک کر لیتے, وہ بھی نہیں. وہ بھی کام پھر وہی کیا کہ جس میں پھر مٹی پانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب مٹی پاؤ کے بجائے یہ کہنا پڑے گا کہ جی مٹی بہت ہم نے ڈال دی, اب میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا, میں اپنی ذمہ داری کا احساس کروں گا, اور دوسرے لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلاؤں گا. اور جو احساس نہیں دلائے گا اس کا گریبان پکڑوں گا. اگر اس کی ذمہ داری تھی کہ اس نے مجھے پروٹیکٹ کرنا تھا تو کیوں نہیں کیا مجھے؟ میں گورنمنٹ سے بھی پوچھوں گا, میں اداروں سے بھی پوچھوں گا, میں وہ لوگ کہ جو بیہائنڈ دا سینس جو ہیں, جس طرح ہمارے کچھ جنرل صاحبانز ہیں, یا ہمارے کچھ سیاستدان بھی ہیں جو کہ کنگ میکرز ہیں ماشاء اللہ. پھر کون بچا ہوا ہے؟ کچھ ججز بچے ہوئے ہیں, بہت فیو لوگ ہیں ہمارے اس معاشرے میں کہ جن کو اللہ پاک نے ضمیر نام کی کوئی چیز دی ہوئی ہے, جو اپنی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری کی طرح ادا کرنا چاہتے ہیں. پہلے میں اپنی جاب جو ہے اس کو ڈسپینس نہیں کرتا, تو 6 لوگوں کی دوسرے لوگوں کی جاب کرنا میں چاہتا ہوں. وہ میرا کام کون کرے گا اگر میں نے جا کے 6 لوگوں کو دوسروں کو کام شروع کر دیا؟ پھر
مجھے لگتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا اچھا پاکستانی ہوں، اور میں نے ہی بیسیکلی یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے۔ جو جنرل ہے اس کا بھی یہی حال ہے، جو سیاستدان ہے اس کا بھی یہی حال ہے، لیکن کسی بھی جو نیت ہے، اس نیت کا اظہار تو آپ نے اپنے عمل سے کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے عمل کے اندر جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کہ آپ اپنے آپ کو کتنا اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کتنا محدود کر رہے ہیں، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی جو آپ کریں گے اور اپنے آپ کو محدود کر کے فوکس کریں گے جو آپ کی جاب ہے اس پہ، آپ کوئی بھی ہیں، ایون عوام بھی ہیں آپ، تو عوام کی بھی ایک جاب ہے کہ انہوں نے ہر اس چیز کے اوپر آواز اٹھانی ہے، بات کرنی ہے کہ جو غلط ہے، جو ان کے لیے، ان کے ملک کے لیے، ان کے معاشرے کے لیے، ان کے بچوں کے لیے آج نہیں تو کل مصیبت کا پیغام لے کے آ رہی ہے، سب نے کرنی۔ وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کوئی انسان ہے۔ مسلمان والی بات تو بہت تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے ہمارے لیے کہ ہم کہلوا بھی سکے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان تو دیکھیں جی جھوٹ نہیں بولتا، وہ منافق نہیں ہوتا، جان کے، سوچ کے، سمجھ کے دو نمبری نہیں کرتا، غلطی ہوتی ہے اس سے، گناہ سرزد ہوتے ہیں اس سے، سرزد ہونا ایک اور چیز ہے، کمٹ کرنا ایک اور چیز ہے، خود سے جا کے جو ہے وہ جان بوجھ کے جو آپ غلط کام کر رہے ہیں، سوچے سمجھے غلط کام کر رہے ہیں، میں رشوت لے لوں، میں اپنے لوگوں کا جو جاب مجھے دی گئی، جو رسپانسبلٹی مجھے دی گئی، جو ٹرسٹ مجھے دیا، میں اس کو بریچ کر دوں کسی بھی وجہ سے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو جو بھی کیا ہے وہ سوچ کے سمجھ کے جان کے کیا ہے، اور میں اس کا دنیا کے اندر بھی مجرم ہوں، ملزم نہیں ہوں، مجرم ہوں میں، چونکہ مجھے تو پتا ہے، کسی کورٹ نے مجھے نہیں بتایا تو ڈزنٹ میٹر، مجھے تو پتا ہے، میرے رب کو بھی پتا ہے، وہاں پہ بھی جوتے میرا انتظار کریں گے، تو پھر حج کر لیتے ہیں کہ جی پچھلے بخشوا لیے ہیں اب اگلے کریں گے، یا عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں گے ہم کس طرح کے منافق لوگ ہیں۔ لیکن اس سے کیا، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، ہم کہیں جی بیڑا غرق ہو گیا، کچھ بچا نہیں ہے، مایوس ہو جاتے ہیں بس، تو مایوس ہونے سے کیا ہوگا، ہم جینا بند کر دیں گے، کھانا پینا نہیں ضرورت پڑے گی، ہمیں معاشرے کے اندر موو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں ہمارے رائٹس نہیں چاہیے ہوں گے، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ذلت بڑھے گی، اور اوپر جا کے بھی لازمی بات ہے کہ جب پوچھ پڑتیت ہوگی تو سب سے پہلی بات تو یہ پوچھی جائے گی کہ بھئی آپ ادھر عید منانے کے لیے گئے تھے، میلہ تھا کوئی جس پہ آپ کو بھیجا تھا، آپ کو امتحان کی جگہ پہ بھیجا تھا، وہاں پہ آپ کی ہر چیز امتحان تھی، جو صحیح تھا اس کی سائڈ پہ کھڑے ہونا تھا، جو غلط تھا اس کو آپ نے اپوز کرنا تھا، اس کے لیے آپ نے جدوجہد کرنی تھی، آپ وہاں پہ جناب جا کے تو چوڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ بس اب یہ بعض معاملات جو ہیں وہ میری عمر کا تقاضا ہے، میں نہیں کر سکتا یا کر سکتی، بعض چیزیں جو ہیں وہ میرے دائرۂ کار میں نہیں آتی، بعض چیزیں میرے کرنے سے کیا ہوگا، ارے بھئی تمہارے کرنے سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہے یا نہیں کیا، کیا کچھ بھی نہیں، تو آپ اپنا کام کر دیں، آپ کے کرنے سے کیا ہوگا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور جب ہزاروں لاکھوں لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جی میرے کرنے سے کیا ہوگا، جب وہ کریں گے تو پھر ان کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ اس سے کیا ہوگا۔ بیریا ٹاؤن کے لوگوں نے ایک جدوجہد کی ہے، وہ کر رہے ہیں بیچارے، شروع سے ہی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اب 2 سال سے تو ریس کے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑی ایک طرح سے تحریک کا آغاز ہوا ہے، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو یہ جو گند ہے، اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بری نہیں ہے، ان کو نہیں میں گند کہہ رہا، یہ جس طرح سے آپریٹ ہو رہی ہیں یا آپریٹ کی جا رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں یا ہونے دی جا رہی ہیں، وہ ہے گند، اس کو جو ہے بیریا ٹاؤن کے لوگ اپنے بیریا ٹاؤن کو ٹھیک کریں گے تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک نظیر قائم کر دیں گے، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پوچھیں گے، پوچھتے رہیں گے، اور وقت آیا تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ بھی جس کی بھی ایک احتسابی کوئی کاروائی جو ہے لوگ کر سکتے ہوئے
اداروں کے تھرو ہی کر سکتے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم پش کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حق کہیں، سچ بولیں، ایٹ لیسٹ کوشش کرتے رہیں۔ تو یہاں تک کی جو سٹوری ہے، میرا خیال ہے کہ بڑی کلیئر ہے کہ پہلے ہی سٹیپ پہ سارے لوگ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ این او سی کوئی نہیں لیتا، جس سے یہ بنیادی خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دوسری بنیادی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 سال کے بعد جو اونرز کی ایسوسیشن بننی تھی، یہ وہ پلاٹ اونرز تھے یا گھر تھے یا جو بھی تھے، جن لوگوں نے بھی خریدے، اب ان کو طاقت دینی تھی تاکہ ان کی اپنی چیز کی حفاظت کے لیے وہ خود کچھ کر سکے، جس کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں تو ملک ریاض چلا رہے ہیں تو یہ لوگ کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو ملک ریاض صاحب کے دو منہ ہیں۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی انسان ہے، میری طرح کے، آپ کی طرح کے انسان ہیں، وہ تو بلکہ کم پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں تو زیادہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ ایک میٹرک پاس آدمی جو ہے اتنی بڑی امپائر کھڑی کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ چیز آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ تجربہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے کون بندہ لے کے آیا تھا؟ ملک صاحب لے کے آئے تھے، یہ جنرلز لے کے آئے تھے، ججز لے کے آئے تھے، کون لے کے آئے تھے؟ سارے لوگوں نے اس دنیا کے اندر تجربات کر کے ہی سیکھا ہے۔ ہمارے پاس تو آج کل ماشاءاللہ 22 22 سال کے بچے جن کو ہم ٹرین نہیں کر رہے، اس طرح سے ان کو ویزیبلٹی نہیں دے رہے، وہ اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ وہ آئی ٹی کے آپ کے بہت سارے ٹولز جو ہیں، جتنی میری اور آپ جیسے بابے ہیں پرانے زمانے کے، ان سے بہت اچھا وہ یوز بھی کر لیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو وہ امپرووائز کر سکتے ہیں۔ دی اونلی تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ٹرسٹ اوور سیلز، اپنے آپ کو ٹرسٹ کریں، اپنے بچوں کو ٹرسٹ کریں، اپنے لوگوں کو ٹرسٹ کریں، اپنی کریم کو ٹرسٹ کریں، ان ایماندار لوگوں کو ٹرسٹ کریں کہ جنہوں نے پوری پوری زندگیاں بعض اداروں کو دی ہیں اور 1 روپے کی بھی ہیرا پھیری نہیں کی اور اپنی جاب کو اس طرح سے کیا ہے جس طرح کرنے کا حق بنتا ہے، بجائے یہ کہ ہم ان عناصر کو ٹرسٹ کریں اور کرتے چلے جائیں کہ جنہوں نے صرف اور صرف اپنی پیٹ کی جو ایک جہنم تھی اس کو بھرا اور اگلی نسلوں کے اوپر انویسٹمنٹیں کر رہے ہیں اور ڈالرز اکٹھے کر کے وہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر لینا ہے۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں، میں ان کو بے وقوف آدمی سمجھتا ہوں۔ جو آدمی اتنی سی معمولی بات نہیں سمجھ سکتا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، کہ میں یہاں پہ کر کے تو لے کے کدھر جانے والا ہوں یا جانے والی ہوں، یہ ذلت میرا پیچھا کرے گی اس دنیا میں بھی اس دنیا کے اندر بھی۔ تو ہمیں اپنی جگہ پہ، اور چونکہ میں لوگوں کا نمائندہ ہوں تو میں اپنے لوگوں سے پہلے کہتا ہوں کہ ان اداروں سے بھی پہلے، ان سوسائٹی کے جو مالکان ہیں یا ڈیولپرز ہیں ان سے بھی پہلے ہم نے ہمارے اپنے جو ضمیر ہیں ان کو تھوڑا سا ہلانا ہے، جگانا ہے اور کہنا ہے کہ کیا ہم نے ہماری ذمہ داری پوری کی ہے؟ تھک جاتے ہیں ہم لوگ، بات نہیں سن پاتے، ہم کہتے ہیں جی وہ میسج کوئی چھوٹا ہو نا، ایسے 2 لفظوں میں ہمیں پوری زندگی کی کہانی بتا دی جائے، کس کے پاس جی اتنا ٹائم ہے جی اتنی لمبی باتیں سنتے رہیں؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کے لیے کی جانے والی بات کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو آپ سوچیں نا کہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا؟ پھر ہمیں ہمارا احتساب سے آغاز، پھر گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں، پھر ڈیولپرز بھی ہیں، پھر گورنمنٹ بھی ہے، پھر سارے لوگ ہیں، اینڈ بلیو یو می دس از دی اونلی وے۔ ایٹ لیسٹ میں ناقص میری عقل ہے، جتنا میرا زندگی کا تجربہ ہے یا 2 4 ملکوں کے اندر ہم نے الٹے سیدھے جو کام کیے، تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ جب تک نچلی لیول سے میں اور آپ نے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے باتوں سے نہیں، تکلیف لے کے، پین لے کے ایک عمل کا حصہ نہیں بنتے، ٹائم نہیں دیتے، اس کو کمٹمنٹ نہیں پرووائڈ کرتے، ہم اوپر کے لیول پہ کوئی تبدیلی لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کی ذات تو سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن دعاؤں سے اس نے آج تک کس کے لیے کیا کیا ہے وہ پوری موجود ہے۔ اس نے تو اپنے پیغمبروں کو بھی کہا کہ آپ نے رستے میں سے گزرنا ہے، پین لینی، تکالیف لینی ہے، جب آپ اپنا کام کر گزریں گے تو پھر میری مدد کا انتظار کر۔ تو ہم نے ہمارا کام کرنا ہے، پھر اپنے رب کو مدد کے لیے پکارنا ہے، پھر ہمیں مدد انشاءاللہ تعالی
ضرور آئے گی۔ میں اگلی جو پوڈ کاسٹ ہوگی، اس میں اب میں اس سے آگے کی جو داستان ہے، اس کے اوپر کوشش کروں گا کہ روشنی ڈالوں، اور اس میں آپ سوال اٹھائیں، اس پہ کامنٹ کریں، اور میری کسی بھی بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حرف آخر ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، جن میں سے میں گزرا ہوں، یہ لاز جو ہیں ان کو میں نے اسٹڈی بھی کیا ہے، تو اس پہ اگر کوئی ایسی چیز کہ جو میں مس کر گیا ہوں اور آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے، تو میں کوشش کروں گا کہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ایڈریس کروں۔ اور یہ جو کہانی ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو کہانی ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ 2-3 ایپیسوڈز کے اندر کور کریں، تاکہ سب سے بڑا جو میرا آبجیکٹو ہے آف کورس وہ تو یہ ہے کہ ہمارے بحریہ ٹاؤن کے جو لوگ ہیں انہیں پتہ چلے کہ کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہوا، کہاں پہ غلطی ہے، کس طرح سے اس کو ٹھیک کرنی ہے۔ اگلے ایپیسوڈز کے اندر ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔